الحاج چودھری غلام رسول نیو صاحب مرکزی چیئرمین نیو قومی یکجہتی کونسل پاکستان خاص طور پہ کراچی سے آئے ہیں اس تقریب کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں، اسٹیج پر آئیں گے اور آج کی تقریب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان کرام اور خصوصی طور پر ہمارے غلام یزدانی صاحب اور محبوب تنویر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا میں نہیں ہے، ان کے پسند کا ہم یہاں موجود ہیں، میں ان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ ان کی کامل کوشش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری نور محمد صاحب، ان کے فرزند اور ان کے بھائی بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ دل کے مزدور کا اظہار کرتا ہوں، اللہ ان کی کامل کوشش فرمائے۔ اور انہیں کے حوالے سے ہم نے یہاں اس پروگرام میں بات کرتے ہیں جن ساتھیوں نے سیلاب میں مختلف شعبہ حیات میں جدوجہد کی قربانیاں دی ہیں، ان کے لیے انہی قربانات سے اس میں ہمارے لیے قومی یکجہتی کونسل کی قیادت نے ایوارڈ کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ ان ساتھیوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج 7 تاریخ ہے، 7 فروری 2026 ہے۔ پچھلے سال میں اس پروگرام میں نہیں پہنچ سکا تھا، کچھ مسائل تھے، اور اس سے پیوستہ سال میں یہاں حاضر ہوا تھا۔ حضرت ادارے صاحب سے زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی۔ مقصود ایک ہے میرے دوستوں کہ کسی مقصد کے تحت زندگی گزر جائے۔ اگر مقصد کے بغیر زندگی ہے اور ایک لمحہ بھی ہے وہ، اور وہ بغیر مقصد کے گزر رہا ہے، تو بڑی تکلیف کی بات ہے اور نقصان کی بات۔ با مقصد زندگی لوگ وہی گزارتے ہیں جن کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے تحت اس جدوجہد میں اپنی زندگی کو وقف کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک کامیابی وہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہے، ظاہری حالات ہیں، اس کامیابی کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس کی باتیں بھی ہوتی ہیں، میرے بچے نے یہ کر لیا، یہ ہو گیا، یہ بزنس ہو گیا، بہترین ہے کہ دنیا کی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی کامیابی ہے جس کامیابی کو ابھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی دماغ نے سوچا نہیں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے اور کیا ملنے والا ہے۔ ان دونوں کامیابیوں پر اگر ہم نظر رکھیں گے میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، تو ہم حقیقی جو کامیابی اس کو حاصل کر پائیں گے۔ یہاں کی کامیابی ایک مختصر ہے اور ایک وقت کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بچہ نہیں رہتا ہمیشہ، آپ غور کیجیے، اچھی بات، جوان کبھی جوان نہیں رہ سکتا، اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد انسان ہمیشہ پورا نہیں رہتا، وہی جہان سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ یہی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، نہ ہم بچے رہے، نہ ہم جوان رہے، نہ ہم بوڑھے رہے، اور آخر ہم مسافر ہیں اس سفر کے جہاں ہم نے یہاں سے جانا ہے، اور وہاں کی کتنی ہماری تیاری ہے، کتنی وہاں کی فکر ہے، یہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ میری مائیں، بہن، بیٹیاں بیٹھی ہیں، میرے دوست احباب، میرے بزرگ موجود ہیں الحمدللہ، تو ہم محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے
کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک گزر رہی ہے، آپ علیہ السلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزر رہی ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر اس پر زندگی نہیں ہے تو بہت بڑی فکر کی بات ہے اور بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ آج ایسا وقت آ چکا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ کوئی کسی سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی سے ہمدردی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ گیلانی صاحب جانے، ان کا کام جانے، میں کیا کروں بھائی؟ نہیں میرے دوستوں، یہ آپ کی، میری، ہم سب کی مشترکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ پہلی گود ماں ہے، بیسک وہاں سے بچہ شروع ہوتا ہے میرے دوستوں۔ اگر زندگی میں باپ ہے اور باپ اگر جھوٹ بولتا ہے، سگریٹ پیتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میرا بیٹا ایسا نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے میرے دوستوں۔ یہ مکافات کے اینڈ کی بات ہوگی کہ میں وہ کام کروں اور میری اولاد وہ کام نہ کرے۔ اس سے ہم سب اپنی اصلاح کریں میرے دوستوں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کرنے کی۔ ایک نشست تھی کراچی میں ایجوکیشن کے حوالے سے، بڑی نشست تھی اور ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اس میں بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی اپنی ماں، میری مائیں بہنیں اس میں بھی تھیں، الحمدللہ آج بھی ہیں، اور بھائی دوست احباب سب تھے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بچوں کو سچائی کی بنیاد پر ڈالیں، کچھ بھی ہو یقین کریں، کتنا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، بچوں کو یہ سکھائیں بیٹا سچ بولیں، جھوٹ کی کوئی گنجائش زندگی میں نہیں ہے۔ جو زندگی میں دکھتا ہے وہ آپ کو نظر آئے، جو کچھ کر رہے ہیں وہ بتائیں۔ یہ تربیت ہوگی میرے دوستوں، آپ یقین کریں، وہ مائیں رسوا نہیں ہوں گی، سچ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ باپ رسوا نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک صاحب، بہت زیادہ صاحب حیثیت، بہت زیادہ مالدار، میرے پاس میرے آفس میں آئے اور کچھ بات چیت ہوئی اور انہوں نے چشمہ اتار کے ٹیبل پر رکھا زور سے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا مقصد کیا ہوا؟ تیرا غلام رسول، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، 4 جن کو میں نے امریکہ، UK، کینیڈا، آسٹریلیا وہاں سے اچھی تعلیم دی، لیکن آج میری کوئی گھر میں قدر نہیں ہے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور آج میری کتے والی زندگی آپ یقین کریں۔ بڑی حقیقت پسندی سے بات کیا۔ تو میرے دوستو، آج کا بیٹا اگر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا وفادار ہو تو وہ بھی اپنے باپ کی قدر کر لے گا۔ مائیں چاہتی ہیں ہماری بیٹی ہماری اچھی ہوں تو بھی اپنی ساسوں کی قدر کر لیں میرے دوست۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، ہر ماں، ہر بیٹی نے ساس بننا ہے، یہ بالکل ریئلٹی ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی ایک زندگی ہے جسے ہم آنکھیں چڑاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جب بہو آتی ہے تو ساس کو برداشت نہیں کرتی ہے، کیا وہ بھول جاتی ہے کہ مجھے ساس نہیں بننا ہے؟ میرے دوستوں، میرے ماں اور بہنوں، اس دین کی حقیقت کو تسلیم کر لو، یقین کریں، سب سے آسان زندگی دین میں گزاری جا سکتی ہے۔ دین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ آج ایک عظیم ایک نظام اس وقت چل رہا ہے۔ نظام کیا ہے؟ قومیت کی بنیاد پر، قوموں کی بنیاد پر آج نعرے لگ رہے ہیں۔ آج کلچر قوموں کی بنیاد پر منایا جا رہا ہے میرے دوستوں۔ کتنے فکر کی بات ہے، آج کوئی پنجابی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی، کوئی بلوچ، کوئی سرائی، سب ہیں، لیکن محمدی کہاں ہے؟ آج محمدی کوئی ہے؟ کوئی کہے کہ میں محمدی ہوں، میں آپ علیہ السلام کو امتی ہوں؟ اس بات کی انتہائی فکر ہے۔ کراچی کے اجتماع میں نے یہ بات رکھی کہ جب سے ہم نے قوموں کے نعرے لگائے ہمارے گھروں سے چین، سکون، اطمینان چلا گیا ہے۔ آج ہمارا جان اور مال، ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے اللہ کے نظام کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سارے ان امور پر ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ جو پہلے باتیں میں نے عرض کی ان پر بھی کام ہو رہا ہے، جو بات اب عرض کی اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تحریک کا ایک مقصد ہے، میں نے پہلی بات عرض کی تھی کہ مقصد کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس میں تحریک میں سب سے پہلا مقصد سود کا خاتمہ ہے۔
سود سے آگاہی ہے، اور میری ماں بہن بیٹیاں اس میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ، یقین کریں۔ جس گھر میں بیوی نیک آ جائے، جس گھر کی عورت کا نظام ٹھیک ہو جائے، اس کے گھر کا پورا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ مرد کا نظام گھر سے باہر کا ہے، عورت کا نظام گھر کے اندر کا ہے۔ گھر کے اندر سے تبدیلی آئے گی میرے دوستو، ہمارا معاشرہ بدل جائے گا۔ آج قدم قدم پر سود ہے، اور ہم اس سود کو اب گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، یعنی اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ آفریں آتی ہیں، پیکج آ رہے ہیں، موبائل میں پیکج آ رہے ہیں، اتنے پیکج لے لو، اتنے پیسے لے لو، اتنے پر یہ پیسے بھی لے لو، اور ہم فوراً اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ یار اس پہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی کھلی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اس پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑتا میرے دوستوں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستوں، ہم نے اپنے دین کو سمجھا دیا۔ آج میرا بیٹا سوتا رہے اور نماز کو نہ جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہوگی کہ کتے کا بچہ اگر آگ میں جلنے جائے نا تو ساری قوم اس کو بچانے جائے گی کہ بچہ جل جائے گا۔ ارے تیرا تو بچہ جل رہا ہے، اس کو کون فکر کرے گا میرے دوستوں؟ جو آپ کا بچہ نماز نہ پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اور میں اس کے ذمہ دار ہیں میرے دوستوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سود ایک اتنی بڑی وبا ہے، اس کے لیے ہم نے تحریک 2021 سے الحمدللہ شروع کی، اور آج 2026 ہے۔ اس تحریک میں ہمارے محبوب قائد بھائی سلیم الرحمان صاحب کی انتھک محنت ہے، اس پر ایک اچھی سی تعریف ہو جائے میرے دوستوں۔ اور ہمارے مرکزی صدر بھائی محمد اعظم خان صاحب، راہب اسماعیل صاحب، اور پوری ہماری جماعت، ہر پروگرام میں وہ کراچی سے اسلام آباد تک ہم نے کیا الحمدللہ۔ سینئر ہمارے چیئرمین ہیں، سینئر وائس چیئرمین ہیں حاجی نور الدین صاحب، اس بڑھاپے میں، اس تکلیف میں اور بیماری میں کل سے مجھے کنٹینیو فون کر رہے ہیں، کہاں پہنچے کہاں پہنچے۔ ایک محبت ہے اور ایک پیار ہے۔ ابھی میں ان کے پاس کروڑ پکا گیا ہوں، وہاں پار سے آپ کے اس خادم اور بھائی نے اسپیچ کیا الحمدللہ، وہاں بھی کچھ باتیں اللہ نے کرائی ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس تحریک کو ایک مقصد کے ساتھ لے کر چلیں، تو میرے اللہ نے ہمیں اتنی بڑی کامیابی دی، آپ یقین کریں۔ اسی ملتان کے اندر حضرت اس میں موجود تھے، اور جماعت اسلامی کے اس وقت امیر تھے اپنا سراج الحق صاحب۔ اس اسپیچ میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، یا رب ہم تو تیری ذات کو دیکھ کر آواز اٹھا رہے ہیں اس ظلم کے خلاف، جس ظلم میں غریب بھی پس رہا ہے، امیر بھی پس رہا ہے۔ اللہ یہ سود ہے، یا اللہ اس کو تو روک دے، اپنے طاقت سے روک دے۔ آپ بلیو کریں، اگلے ہی سال یا اس کے اگلے سال قومی اسمبلی کے اندر اس پر بحث ہوئی، اور یہ اس وقت 24% سود تھا۔ جو یہاں تاجر بیٹھے ہیں اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ 24% کا انٹرسٹ مارک اپ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، 24% سے کم 22 ہوا، 20 ہوا، 18 ہوا، 16 ہوا، آج وہ 11 پر ہے الحمدللہ۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس تحریک کی برکتیں، ہم سے پہلے بھی لوگوں نے کوششیں کی، لیکن یہ کوششیں پوری قوم نے کی میرے دوست۔ جس کے ساتھ ہم نے بات کی اس نے آمنا صدقنا کہا اور فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہماری ماں و بہن بیٹیوں نے ہمارے لیے دن رات دعائیں کی، اور ہم نے اللہ کی مدد کو اس کام میں اترتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اس کے ساتھ کوئی میدان ہو، وہ سود کا ہو، لمبی لمبی براتیں ہوں، جہیز کی بات ہو، میرے دوستوں نے اس پر الحمدللہ اپنی کام کیا ہے کہ آج ایک آدمی جہیز نہیں دے سکتا اپنی بیٹی کے لیے، اس کی 4 جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہیں۔ ایک آدمی نے میرے ساتھ سفر کیا، اس کی 6 بیٹیاں تھیں، اور اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس کار دینے کو نہیں ہے، واللہ میری ماں بہن بیٹی بیٹھی ہیں، بھائی بودلے بعد میں دینا، یار تھوڑا صبر کرو، تھوڑا سا بات ہونے دو، میرے پاس کار دینے کے لیے نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کروں گا؟ اگر آج نوجوان لڑکے یہ اعلان کرتے ہیں کہ بغیر جہیز کی شادیاں کریں گا، یقین کریں ہماری بیٹیاں عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو چلے جائیں، عافیت کے ساتھ گھروں کو جائیں۔ اور یہ دین کا ایک نظام ہے، ولیمہ دین اور شریعت میں ثابت ہے میرے دوستوں، برات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج باپ بیٹی بھی بھیجے،
وہ پوری برات کو کھانا بھی کھلائے اور اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے، جو کہ لڑکے کی ذمہ داریاں ہیں، باپ کی ذمہ داری نہیں ہے میرے دوست، یہ سمجھ لو، یہ باتیں حق ہیں۔ اس لیے میں آج اس بہترین محفل میں میرا قابلین موجود ہیں، ان کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں کہ باپ پر اتنا ظلم نہ کرے میرے دوستوں، ڈیمانڈوں کی لسٹ نہ بھیجیں، ہر لسٹ نہ بھیجیں۔ میرے گھر پر ایک بندہ بھی آیا، تو ایک ہفتہ پہلے میرے گھر پر آیا میرے بڑا بیٹے کی رشتے کے لیے، مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ میں نے کہا یار آپ سے میرا رشتہ نہیں بن سکتا، یقین کریں آپ۔ میں نے پھر اس کو تفصیل بتائی، میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک عدد بیٹی چاہیے اور وہ بیٹی میری ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی۔ یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ ریئلٹی ہے میرے دوستوں اور میری ماں بہنوں، جس سے بہت دور چلے گئے، بھول گئے اس بات کو کہ یار یہ بھی کوئی دین ہے۔ دین اتنا آسان ہے، یقین کریں آپ۔ بیٹی پیدا ہوئی، میرے نبی نے خوشی کا اظہار فرمایا، سلام کی اس گھر میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو۔ اور آج کیا حال ہے میرے دوستوں، آج ہم اس دور جہالیت میں چلے گئے جس دور میں زندہ بیٹیوں کو درگور کیا جاتا، زندہ بیٹیوں کو درگور کیا جاتا، اس دور میں چلے گئے آج ہم۔ ایک صاحب رسول بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور رو بھی رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ فرمایا کیا ہوا کہ میری ایک بیٹی پیدا ہو اور روز اس کو میں دیکھتا تھا کہ اس کو میں کب زندہ درگور کروں، کب اس کو دفنا دوں۔ مجھے میرے لوگ تانا دیتے تھے، اور ایک دن ایسا آیا کہ میں نے اس کے والدہ سے کہا کہ اس کو تیار کر دوں، میں گھمانے لے کے جاتا ہوں۔ اور میں اس بچی کو لے کے اپنے ساتھ گیا، وہ میرے ساتھ چلتی رہی۔ بس مجھ پر جب شیطان غالب آ گیا تو میں ایک جگہ رک گیا اور میں نے بہت گڑھا کھودنے لگا، جو مٹی مجھ پر گرتی تھی وہ میری بیٹی میرے سر سے مٹی ہٹاتی تھی۔ ہے قربان جاؤ، قربان جاؤ اس بیٹی پر میرے دوستوں۔ آج بھی وہ بیٹی ہے، واللہ بیٹا بدلتا ہے، بیٹی نہیں بدلتی۔ والدین کے ساتھ آخر سانس تک میرے دوستوں، آخری سانس تک بیٹیاں چلتی ہیں۔ بیٹی کی محبت بڑی عظیم ہے میرے دوستوں، ہم یقین کریں مجھے ختم، ہم اپنی بیٹیوں کو احمد دیں میرے دوستوں، اپنی اولادوں کی نسل کشی نہ کریں میرے دوستوں۔ ہاں اس پر کتنے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے میرے دوستوں۔ ہرگز ایسا نہ کریں، جہیز کی لعنت سے نکلیں میرے دوستوں۔ اللہ اعلان کریں، آج اس پورے اس محفل میں ہمارے بڑے موجود ہیں، اس کا آج اعلان کریں اور طے کریں کہ ہم نہ جہیز دیں گے نہ جہیز دیں گے میرے دوستوں۔ واللہ یہ معاشرہ بہت پاکیزہ ہو جائے گا۔ جب دین تھا، یقین کریں رشتوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، جب دین تھا عافیت تھی، آسانی تھی، لیکن جب دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا تو آج ہمارے رشتوں میں تکلیف ہے۔ آج بھائی سے بھائی دور ہے میرے دوستوں، آپ کو پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بھائی کے دل میں بھائی کی نفرت ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ سے، امام اور مؤذن آپس میں نہیں بن رہے، وہ ایک دوسرے سے دور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ اس کی وجہ دنیا کی محبت کا آ جانا ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے سینوں سے نکل گئی ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلیں، میری مائیں بھی بدلیں، میرے بھائی بھی بدلیں، میری بیٹیاں بھی اپنے آپ کو بدلیں اور طے کر جائیں یہاں سے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے، اگر یہ حق ہے اور یہ میرے نبی کا امر ہے، امر اللہ ہے، تو اس کو مانیں، اپنی زندگی میں سکون لے کر آئیں۔ یقین کریں دونوں جہانوں کی کامیابی ہوگی، کریں گے انشاءاللہ سب کے ساتھ۔ اچھا کافی ٹائم دے کے ہم 10-11 منٹ ہو گئے ہیں، دل تو چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے اور بات کروں، لیکن میرے اور بڑے قابل موجود ہیں۔ بس انشاءاللہ زندگی دیکھ تو پھر ملاقات ہوگی، میرے لیے بھی دعا کریں اور ہماری تحریک کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری تحریک جو بامقصد تحریک ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ سود کا اس ملک سے خاتمہ ہو جس کا اعلان 2028 کی ہو چکا ہے۔ حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کا عہد کرے، اس عہد کا وفا کرے، تو 28 میں سود کا خاتمہ ہو۔ سود کا خاتمہ ہوگا، یقین کریں اس ملک، یہ ملک قرضوں سے آزاد ہو جائے گا۔ غربت کا خاتمہ ہوگا، سود کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ، سود کا خاتمہ، یہود کا خاتمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔